پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ایک نئے رخ کی طرف چل پڑی ہے. فواد چودھری صاحب نے جب سے ایک میڈیا آفینسو لانچ کیا ہے جس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک نئے ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جب سے انہوں نے یہ باقاعدہ ایک آفینسو شروع کیا ہے تو معاملات اب کچھ سیریس ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا معاملہ ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ہوں فواد حسین، میرا ڈیجیٹل چینل ہے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اچھا، اب اس پہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہاں پہ یہ جو نیا ایک آپ سمجھیں کہ ایک حکمت عملی کہہ لیں یا ایک نئی کوشش کہہ لیں یا ایک نیا انیشیٹو کہہ لیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے اور ان کے جو ساتھی ہیں عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب، ان کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس پہ اب کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان کا جو ایک سیاسی ٹیمپریچر ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو یہ ایک اس کو آپ شٹل ڈپلومسی کہہ لیں، اس کو آپ ایک نئی پولیٹیکل موو کہہ لیں، جو بھی کہیں، اس میں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. اور یہ ایویں نہیں ہوا کہ اٹھ کے ایک دم جو ہے یہ کام شروع ہو گیا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوم ورک ہوا ہے اور اس ہوم ورک کے نتیجے میں بہت سارے وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتے بھی ہیں اور کر سکتے بھی ہیں، ان کی طرف سے اگر مکمل طور پر گرین سگنل نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ اس آپشن کو ایکسپلور کیا جائے. چنانچہ اب جو انیشل میٹنگز ہیں وہ تو ہو گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کچھ اس طرح کی پیش رفت ہونے کا امکان ہے جس سے اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں جو کی رول ہے وہ ہے ان پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا جو جیل میں بند ہیں. عمران خان صاحب کی بات ہم تھوڑی دیر میں بعد میں کرتے ہیں کیونکہ اصل جو سینٹر آف اٹینشن ہے یا سینٹر آف فوکس ہے وہ تو عمران خان صاحب ہی ہیں. اس تمام تر جو یہ نئی موو ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے کنونس کیا جائے کہ وہ جو انہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے وہ اس کو یعنی اس پہ نظر ثانی کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ کسی ایک رخ چل پڑیں. اچھا، اب یہ جو لیڈرز ہیں، جو لاجک ہے، پہلے میں لاجک کی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. جو لاجک دی جا رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک تو نئی قیادت ہے، نئی سے مراد ہے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہی ہے، جس کے اوپر فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں اور بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے عرصے سے تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ یہ نئی لیڈرشپ ہے اور اس کو اس طریقے سے پارٹی کو مینج کرنا چلانا نہیں آ رہا. اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے عمران خان صاحب کے جیل سے باہر نکلنے کے اگر کوئی امکانات تھے تو وہ بھی اب نظر نہیں آ رہے. جو فواد چودھری صاحب ہیں اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، ان کے ظاہر بات ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ان پہ تنقید کرتی ہے کہ یہ تو مشکل وقت میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ان کی ہم بات کیوں مانیں، اور اگر یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کلیئرلی اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناخوش ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہیں، تو پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی جماعت میں بھی کریڈیبلٹی قائم و دائم ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی عمران خان صاحب کے سامنے ان کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے. اور اس میں ایک عام تاثر سے زیادہ ایک یقین ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے عمران خان صاحب کے علاوہ جیل کاٹ رہے ہیں، جس میں محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چاہے پارٹی کے اندر سے یا پارٹی کے باہر سے، اور خاص طور پہ جو پارٹی کی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ جو لوگ ہیں ان کا
نہ صرف یہ کہ ان کی وفاداری پہ کوئی اس طرح کا سوال نہیں اٹھ سکتا، بلکہ جو انہوں نے ایک طریقے سے، اور درست بات ہے کہ جیل کاٹا ہے، سیکریفائس دی ہے، عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا ہے، مشکلیں جھیلی ہیں، تو ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے، ان کے اوپر ان کی رسپیکٹ بھی ہے. تو اگر یہ لوگ باہر آتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں جماعت میں، اور عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جی جماعت کا جو ایک اوور آل ڈائریکشن اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کی باتوں میں جو وزن ہوگا وہ موجودہ قیادت یا وہ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کی رائے میں وہ، یا ان کے دلائل میں وہ وزن کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سو یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں 4-5 جن کا بھی میں نے نام لیا، یہ ایک مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاست میں تھوڑا سا ایک چینج اور اسٹریٹجی کرنی ہے. لیکن یہ سب کچھ تب بھی ہوگا جب وہ جیل سے باہر ہوں، وہ ایکٹیو ہوں. چنانچہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ والا رول جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پلے کرنے کو تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا بار بار حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ ان صاحبان نے خط بھی لکھا تھا جس پہ اس طرح کی ایک آرگومنٹ دی گئی تھی کہ جی معاملات کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا جائے، کچھ درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر جو بیسک گراؤنڈ ورک ہے تو وہ تو فواد چودھری صاحب نے یا ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ پچھلے چند دنوں میں دھڑا دھڑ جو انہوں نے میڈیا پہ آ کے اور بیانات دیے ہیں، ٹیلی ویژن شوز پہ آئے ہیں اور ویڈیو پیغامات دیے، ان کے ذریعے انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ یہ ایک انہوں نے بیسکلی فریم کر دیا ہے کہ بھئی یہ ایشو ہے، اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. اور کیونکہ وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں پہ دینا چاہ رہے ہیں جن کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ یعنی ان کو انڈرمائن نہیں کر سکتا، ان کی جو خدمات ہیں جماعت کے لیے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو چنانچہ ان کا ایک ایسا اگر وہ اس رول میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس رول میں آنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے چاہے وہ بیل ہو چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہو یہ لوگ باہر آئیں. اچھا، اب جو انفارمڈ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس بات کے ہونے کا امکان کافی حد تک روشن ہے. گورنمنٹ سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے. گورنمنٹ کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ پازیٹیو فیڈ بیک بھی آ رہا ہے کچھ حد تک، اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کی طرف سے بھی کم از کم لگتا یوں ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے اس کو ایک موقع دینے کے لیے وہاں بھی کچھ رضامندی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اب اس کا ثبوت وہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہلچل شروع ہو جائے اور یہ جو لیڈرز ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے ریلیف ملے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں یعنی یہ ہوائی فائر نہیں ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ مشن امپاسبل نہیں ہے لیکن مشن ڈیفیکلٹ یہ ضرور ہے. ڈیفیکلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈگری آف ڈیفیکلٹی ہے اس میں کچھ کمی ہونی شروع ہو جائے اور ہمیں یہ نظر آئے کہ ان میں سے تمام لیڈرز کو یا ان میں سے چند لیڈرز جو ہے جو جیل میں ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے رہائی ملے اور رہائی ملنے کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھنے شروع ہو جائیں. اگر رہائی ملتی ہے تو obviously فوراً سے پہلے جو ہے وہ ان کی ملاقات ارینج ہوگی عمران خان صاحب سے. اور جو لوگ بہت پر امید ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حضرات عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور انہیں یہ والا آرگیومنٹ پیش کریں گے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں تو عمران عین ممکن ہے، یعنی زیادہ امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے. اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی سیاست میں جس ٹائم بڑا سٹریس ہے، ٹینشن ہے، وہ کچھ حد تک کم ہو سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو سیریس ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت عملی ہے اور جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کے شامل ہونے سے اس کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ بہتر ہو گئے. میں یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ باقی کچھ ہوگا نہیں ہوگا لیکن بہتر ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ ہمیں جلد نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ.